یہ بات آج سے کئی سال پہلے کی ہے، جب ایک گاؤں جس کا نام ولبروک تھا، جہاں پر ایک پرانی کہانی کی سرگوشیاں بہت چلتی تھی۔ جوان بہادر بھی اس کہانی کو سن کے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک لڑکی کی روح بھٹکتی تھی، جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں ایک خوف کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ کئی لوگوں کی جان لے چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے پہر لوگ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح سے گاؤں میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ اب کئی عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں پہ نئے لوگ آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی طرح نسرین بھی یہاں پر کئی عرصے سے رہ رہی تھی، لیکن یہاں کی پرانی کہانیوں سے اور پرانے واقعات سے بے خبر تھی۔ رات کا پہلا پھر تھا اور گاؤں کے لوگوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ایک بوڑھی عورت نسرین اپنے پرانے مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک سکون تھا، لیکن آج رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ نسرین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ چونکی کہ ان کی اتنی رات گئی کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ تم کون ہو؟ نسرین نے ہمدردی سے کہا۔ میرا نام زینب ہے، میں راستہ بھول گئی ہوں اور یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہوں۔ زینب اندر آئی اور نسرین نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی، جیسے کہ وہ کسی چیز سے بھاگ رہی ہو۔ بیٹھی، کچھ کہو گے؟ زینب نام میں سر ہلاتی ہے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک کوئی چیز کھڑکی کی باہر سے گزر رہی ہو۔ نسرین نے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ نسرین نے دل میں سوچا۔ نسرین گھر کے باہر گئی اور باہر جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ نسرین گھر آئی اور زینب نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ اس گاؤں میں ایک پرانا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا واقعی وہاں کچھ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک پرانی حویلی ہے جس میں ایک روح بھٹکتی ہے۔ نسرین نے زینب کی بات کو مذاق سمجھا اور کہا، یہ سب کہانیاں ہیں بیٹی، روحیں کہیں نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ سچ ہے، میں نے خود اس حویلی کو دیکھا ہے۔ نسرین زینب کو کمرہ دکھاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ رات کا دوسرا پھر تھا۔ نسرین نے زینب کی کمرے سے عجیب آوازیں سنیں۔ وہ اٹھ کر زینب کی کمرے میں گئی، لیکن زینب غائب تھی۔ نسرین نے کمرہ چھانا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ گھر کے باہر سے دروازے پہ دیکھتی ہے تو جوتوں کے نشان دکھتے ہیں اور نسرین ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائے گے۔ نسرین حویلی پہنچی اور دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی رونگٹی کھڑی ہو گئی۔ زینب وہاں کھڑی تھے، لیکن وہ زینب نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ نسرین نے خوف محسوس کیا، لیکن وہ ظاہر نہ کر سکی۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ تو پھر وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں تمہارے گھر کیوں آئی اور آخر میں ہوں کون۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ گاؤں ایک وقت میں بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے والد ایک فارمر تھے اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اناج اگایا کرتے تھے۔ یہ اناج سب سے زبردست ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کو ضرور خریدنے آتے تھے اور کئی دور علاقوں سے بھی آیا کرتے تھے۔ کہ والد کی موت ہو جاتی ہے، اسی رات کچھ لوگ آتے ہیں اور فصل میں کچھ ملا دیتے ہیں۔ گزرتا ہے اور ایک دن گزرنے کے بعد اس کی ماں سب کاروبار سنبھال لیتی ہے۔ اس دن بھی بھیڑ لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے چلتے ہی یہاں پر لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور جب کئی لوگوں کی موت ہو گئی، ڈیتھس ہوئی، تو بعد میں انہوں نے انکشاف کر کے پتہ لگایا کہ اناج میں زہر تھا۔ اس طرح سے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان دونوں نے ہی اس اناج میں زہر ملایا ہے، اور وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ سب کا پیسہ لے کر یہاں سے باہر جا سکے۔ زینب کی ماں نے لوگوں کو کئی صفائیاں پیش کی، لیکن کوئی بھی کام نہ آئی۔ اسی دن کچھ لوگ ان کے گھر گئے اور گھر کی پیچھے والی دروازے سے ان کے سارے سامان کے ساتھ کچھ ہڈیاں اور کچھ مورتیاں رکھ دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کالا جادو بھی کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس چیز کو ماننا شروع کر دیا کہ شاید یہ کالا جادو کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ راز اب فاش ہو چکا تھا۔ زینب کی ماں سب کچھ جان چکی تھی کہ یہ ان کے ساتھ سازش کی گئی ہے،
اور اب وہ اور اس کی بیٹی کو سب مار دیں گے۔ لوگ مشال لے کر زینب اور اس کی ماں کے گھر کی طرف چل دیے تھے جو کہ کچھ ہی فاصلے پر اوپر کی سطح پر تھا۔ زینب کی والدہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے زینب کو چھپا دیا۔ معلوم پڑا کہ ماں کو زندہ ہی جلا دیا گیا ہے۔ گھر جاتی ہے اور گھر کے سامنے درخت پر لاش دیکھتی ہے۔ زینب رات تک چسکیاں لیتی رہی اور اسی طریقے سے اگلے ہی دن وہاں پہ گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور انہیں پتا چلا کہ وہاں پہ ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ اسی دن سے گاؤں کے ہر روز ایک نہ ایک شخص کی لاش ضرور جلا کرتی تھی، اور یہ وہی لوگ تھے جس نے زینب اور اس کی ماں کو مارا تھا۔ لوگوں کو دلوں میں اب ایک خوف پیدا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی گئی کہ جو لوگ اناج میں کوئی بھی اونچ نیچ کرتے ہیں صرف وہی لوگ مرتے ہیں۔ کچھ لوگ خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ وہاں پر رہے، اور اسی طریقے سے اس جگہ کو ایک ہانٹڈ جگہ کا نام دے دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ سب موتیں رک گئی۔ لوگوں کو لگا کہ یہاں پہ آباد پھر سے ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں پہ آبادی شروع کر دی اور کئی عرصے تک لوگ بالکل ٹھیک رہے، لیکن جب نسرین وہاں پر آئی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نسرین نے بھی اناج میں کمی پیشی کر دی ہو۔ نسرین کو سب یاد آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے نسرین اب خوف سے گھبرا جاتی ہے۔ ان کو ویسے لگ رہا تھا جیسے اب اس کی موت آ چکی ہے۔ اسی دوران نسرین زینب سے معافی مانگنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ زینب کی آنکھیں اب سرخ اندھارے کی طرح لال تھیں، زینب کے ہاتھ بہت ہی لمبے ہو جاتے ہیں اور یہ ہاتھ نسرین کے گلے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کا گلا دبانے لگتی ہے، اسی وقت اس کا جسم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زینب کا پورا جسم چلنا شروع ہوتا ہے اور اس کی آنکھ میں بدل جاتی ہے۔ نسرین کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے والد نے اس کو ایک دفعہ ایک تعویذ دیا تھا۔ نسرین اپنے گلے کی طرف دیکھتی ہے، اس میں ایک تعویذ تھا۔ نسرین بچ تو جاتی ہے اور یہاں سے گھر بھی چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ کے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی ناپ تول میں اونچ نیچ نہیں کرے گی اور نا انصافی کے بجائے انصاف سے چلے گی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عدل سے کام کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ ویک تک ویٹ کریں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو ایز ویل۔